اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کی جا چکی ہے کہ رول ماڈل قرار دیتے ہوئے، اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کو، بلکہ تقریباً پوری زندگی کو قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری نمایاں خصوصیات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے جن خصوصیات کو ضروری قرار دیا ہے، ان میں سے تقریباً تمام اہم صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم اس حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی کیا کیا خصوصیات بیان فرمائیں۔ چند خصوصیات انشاءاللہ مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیقاً نبیّا تھے، یعنی آپ ایسے نبی تھے جو صدیق کے لقب سے سرفراز کیے گئے تھے۔ آپ صدیق تھے۔ صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ صدیق کا جو لفظ ہے وہ صدق اور سچائی سے بنا ہوا ہے۔ صدیق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، ایسے فرد کو کہا جاتا ہے جس سے کثرت کے ساتھ صدق کا، سچائی کا ظہور ہوتا ہو۔ اسی طرح صدیق ایسے فرد کو کہا جاتا ہے جس کے قول اور عمل کے اندر یکسانیت ہو، مطابقت ہو۔ جس شخص کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو، ایسے فرد کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ جو صدیق کی صفت ہے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انتہائی اہم ترین صفت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد والوں کا اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیقین کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ انبیاء ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں، پھر اس کے بعد شہداء ہیں، پھر اس کے بعد صالحین۔ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو وہ صدیقین کا مقام۔ لہٰذا نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام جن کا ہوتا ہے وہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نبی تو ہیں ہی، لیکن نبی ہونے کے ساتھ انبیاء کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان میں سے سب سے نمایاں خصوصیات جن لوگوں کی ہوتی ہے، ان کی جو صفت ہے وہ صفت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو آپ نبی بھی ہیں اور آپ صدیق بھی ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جن سے کثرت کے ساتھ صدق کا، سچائی کا ظہور ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے قول اور عمل کے اندر تضاد نہیں تھا، جن کے قول میں اور جن کے عمل میں یکسانیت تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حق کا اپنے قول سے اظہار کیا، اپنے قول سے حق کی گواہی دی، تو وہیں آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس حق کے صحیح ہونے کے، حق ہونے کی شہادت پیش فرمائی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نمایاں خصوصیت ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا. قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ایک دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ وہ ابراہیم جو وفادار تھا، جس نے وفاداری کا حق ادا کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے ذریعے سے یہ بیان فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری محنت کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ، یعنی اپنی پوری قوت اس مقصد کے لیے صرف کی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا. ایک مالک، ایک آقا اپنے غلام کو جس کام کے لیے بھیجتا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجتا ہے، اس مقصد کو اگر اس نے پورا کر دیا تو گویا کہ اس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ابراہیم وہ شخص ہیں جنہوں نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا. ایک مالک کے، ایک آقا کے وفادار غلام ہونے کا ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام کی اتباع کی، اطاعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو، ان کے اوامر کو قائم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے تھے، ان امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا، اپنے وفادار ہونے کا حق انہوں نے ثابت کیا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے قرآن مجید کے اندر قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وفادار ہونے کی سند پیش کرتا. یہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ وفادار. تو فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ وفادار بندے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا، مختلف قسم کے امتحانات لیے، تو ان امتحان میں کامیابی حاصل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے وفادار ہونے کا ثبوت پیش کیا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سند دیتا ہے کہ ابراہیم میرا وفادار بندہ ہے. تو وفاداری ایک نمایاں خصوصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید کی روشنی. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کان امتن، وہ ایک امت تھا. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہوتے ہوئے بھی فرد واحد نہیں تھے، بلکہ وہ امت تھے. امت کسے کہتے ہیں؟ جس میں بے شمار افراد شامل ہوں، جس میں مختلف جماعتیں شامل ہوں، تمام کے تمام افراد جس حیت میں شامل ہوتے ہیں اس حیت کو امت کہا جاتا ہے. ایک اس کا مفہوم یہ ہے امت ہونے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ یہ کہ امت ایسے فرد کو کہا جاتا ہے جس میں وہ ساری خوبیاں ہوں جو ایک امت کے اندر پائی جاتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حیثیت سے امت تھے کہ وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی تھی جو ایک جماعت اور ایک امت کے اندر ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت ہیں اس حیثیت سے کہ بے شمار خصوصیات کے، بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. اور امت ہونے کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی تو اس وقت ہم جانتے ہیں کہ وہ اکیلے تھے، تنے تنہا تھے. وہ ایک ہی شخص تھا جو توحید کا علم بردار تھا، جس نے توحید کی دعوت کو پیش کیا. اپنے باپ کی مخالفت مول لی، خاندان کی مخالفت مول لی، قوم کی مخالفت مول لی، حکومت کی مخالفت مول لی. وہ اکیلا فرد تھا جو توحید کا علم بردار تھا. اس موقع پر ساری دنیا کفر و شرک کے علم بردار تھی. ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا وہ کام کیا جو پوری امت کے کرنے کا تھا. اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک فرد نہیں فرمایا. وہ ایک فرد نہیں بلکہ وہ ایک ادارہ ہے، ایک جماعت ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم پوری امت ہے. ان ابراہیم کان امتن. اس کے آگے فرمایا قانتا للہ. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت جو اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ قانتا للہ تھے. قانت کسے کہتے ہیں؟ قنوت کے معنی آتے ہیں پوری للہیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ. ان صفات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات کیوں بیان فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ قانت تھے وہ. قنوت کے معنی پوری للہیت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو قنوت کہا جاتا ہے.
گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے احکام کی، میرے فرامین کی اطاعت کرتے تھے پورے خلوص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ میری اطاعت کرنے والے تھے، میرے احکام کو قائم کرنے والے تھے۔ اس طرح گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہترین اور اللہ کے پسندیدہ فرما بردار بندے کے حصے سے پیش فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قانت ہیں، خلوص، للہیت اور عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے کہ شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام شاکر تھے، شکر ادا کرنے والے تھے۔ کس کے؟ لانعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ ہی کی طرف سے ہونے کا اعتراف کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شکر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں صرف کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی، اس جوانی کو اللہ تعالیٰ نے کہاں صرف کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس مقصد میں صرف کرنا اس جوانی کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی، بولنے کی صلاحیت دی، لکھنے کی قوت دی، جوانی کی قوت دی، زندگی کی نعمت دی، مال و دولت سے سرفراز کیا، اولاد سے سرفراز کیا۔ ان تمام نعمتوں کو جس صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے اس صحیح مقصد میں استعمال کرنا ان نعمتوں کا اصل شکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر کسی اور کے شکر گزار نہیں بنتے تھے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ ہی کے شکر گزار بندے تھے، ان نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ایسے بے وفا نہیں تھے کہ نعمتیں اللہ کی مل رہی ہیں کسی اور کی وفاداری کی جا رہی ہے، نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں کسی اور کی شکر گزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے صحیح شکر گزار بندے تھے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے، اور اللہ نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی ان نعمتوں کو انہی راہ میں صرف کرتے جن راہوں میں صرف کرنے کے لیے وہ نعمتیں دی گئی۔ شاکرا لانعمہ، ابراہیم شاکر تھا۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور صفت جو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بیان فرمائی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، بہترین مہمان نوازی کرنے والے، مہمانوں کا اکرام کرنے والے۔ قرآن مجید میں چند فرشتوں کا ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، قوم لوط پر عذاب کے ارادے سے انسانی شکل میں جو فرشتے آتے ہیں، تو وہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس انداز سے، اتنے بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس میں واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی جو اہم صفت ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مہمان آ گئے اس وقت مہمان نوازی کی تھی، نہیں، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص صفت تھی کہ وہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ اور مہمان نوازی کس طرح سے کی تھی؟ باقاعدہ مہمان نوازی کے آداب کا، اس کا کیا کہتے ہیں، ان کے خصوصیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر آیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کون ہے وہ مہمان؟ المکرمین، جو قابل احترام تھے، معزز تھے۔ کیسے مکرم کیسے ہوئے، مکرم کیسے ہوئے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا احترام کیا۔ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ مکرم اور قابل احترام اس وجہ سے ہوئے کہ ان کے آنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ان کا استقبال کیا، ان کا اکرام کیا، عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے گھر میں بٹھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ اذ دخلوا علیہ، کہ جب وہ ان کے پاس آئے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مہمانوں نے آنے کی اجازت طلب نہیں کی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا گھر مہمانوں کے لیے کھلا ہوا تھا، جب کوئی مہمان چاہے آ سکتا تھا۔ وہ آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا تو بہتر انداز میں انہوں نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قوم منکرون، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اجنبی لوگ تھے۔ دیکھیں اجنبی لوگ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جان پہچان کے نہیں تھے، دوست و احباب نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، قریبی اعزاء نہیں تھے، اجنبی تھے، لیکن ان اجنبیوں کو جتنے احترام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا، جتنی عزت افزائی ان کی یہ قرآن مجید سے ان کی مہمان نوازی کے ثبوت کے طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اور گفتگو ہوتی ہے تھوڑی دیر،
اور مہمانوں کو اطلاع دیے بغیر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں. فراغ الی اہلی، قرآن کہتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں. کیوں؟ جان چھڑانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے مہمان نوازی کے لیے. فجاء بعجل سمین، اور واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک تندرست موٹا بچڑا لے کر آتے ہیں. قرآن کے دوسرے مقام پر کہا گیا کہ بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کر آتے ہیں. یعنی مہمانوں سے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ کھانے کے لیے لا رہا ہوں تاکہ ان کو تکلف نہ ہو، انہیں بتائے بغیر اطمینان کے ساتھ جاتے ہیں اور تندرست بچڑا لے کر آتے ہیں اور بھنا ہوا بچڑا لے کر آتے ہیں. تو جو مقام اور مرتبہ تھا مہمانوں کا، ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی کی خاطر ان کے مناسب ان کے لیے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں. اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ تو یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان نوازی، مہمانوں کا اکرام کرنا، احترام کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نمایاں خوبی تھی. قرآن مجید میں ایک اور موقع پر ایک اور صفت کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے. سلامتی قلب، دل کی سلامتی کے ساتھ. سلامتی والا دل کون سا ہے اور کس چیز سے سلامتی؟ قلب کی سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک دل تھا. آپ علیہ السلام کا دل دشمنی سے، عداوت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے پاک تھا. آپ علیہ السلام کا دل فسق اور فجور سے، گناہ اور نافرمانی سے پاک تھا. ہر قسم کی قلبی بیماری سے پاک دل لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں. یہ جو خوبی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. یہ ایسی خوبی ہے شاید ہی خال خال بندوں کے اندر پائی جاتی ہو. ورنہ آپ دیکھیں کتنے انسان ایسے اہل علم ہیں، اہل تقوی پائے جاتے ہیں، بظاہر ہمارے سامنے اچھی گفتگو کریں گے، ہماری تعریف کریں گے، ہماری خوبیاں بیان کریں گے، ہماری کوالٹیز گنائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف ان کے دل میں ایک طرح سے کینہ ہو، ایک طرح سے بغض و عداوت ہو. دل کا پاک ہونا کوئی معمولی صفت نہیں، انتہائی عظیم صفت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اونچی اور ممتاز صفت کے طور پر بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ دوستوں کے لیے نہ دشمنوں کے لیے کسی قسم کا عداوت، کسی قسم کی دشمنی اور کسی قسم کا بغض، حسد اور کینہ اور کدورت نہیں تھی ان کے دل کے اندر. اتنا پاکیزہ دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سلامتی قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں خصوصیت. سورہ توبہ کے اندر ایک مقام پر دو اور خصوصیات بیان کی گئی. فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اس پر خصوصیت کے ساتھ غور کریں آپ. اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام لأواہ حلیم، کہ آپ اواہ تھے، حلیم تھے. اواہ کسے کہتے ہیں؟ آہوزاری کرنے والا، زیادہ رونے والا، بلا وجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہائی میں رونے والا، دعائیں کرتے ہوئے رونے والا، آہوزاری کرنے والا، دوسروں کے لیے تڑپتے ہوئے رونے والا، اسے کہتے ہیں اواہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، جس کے دل میں خشیت ہو، اسے اواہ کہا جاتا ہے. فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے، رحم دل تھے، نرم دل تھے، اور دوسروں کے لیے کثرت سے دعاؤں میں رونے والے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت. ایک اور صفت جو اس کے ساتھ ہی بیان کی گئی وہ یہ کہ لحلیم، اواہ حلیم، کہ آپ علیہ السلام حلیم تھے. حلیم کسے کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں بردباری کو، برداشت کرنے کو، صبر کرنے کو. اور صبر کیسا؟ بے دلی کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر قسم کی تکلیف اور مشقت کو خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ جو شخص برداشت کرتا ہے اسے کہتے ہیں رحم دلی، اسے کہتے ہیں حلم. جو تکلیف اور مشقت ہو، اس تکلیف پر ناگواری کا اظہار کیے بغیر اس مشقت کو برداشت کرنا، یہ اصل میں حلم کہلاتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں خصوصیت. حلیم کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنے نفس اور اپنے جذبات کو مکمل قابو میں رکھنے والا، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، دشمنوں سے آمنا سامنا ہو، غصے کا موقع ہو، مخالفت ہو رہی ہو، ایسے موقع پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، آپے سے باہر نہ ہونے دینا، یہ حلیم ہے. دوستی ہے، محبت ہے، رشتہ داری ہے، ان کے درمیان میں رہتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے اپنے دل کو، اپنے آپ کو حد اعتدال سے آگے نہ بڑھنے دینا، یہ ہے حلم. دوستی میں بھی، دشمنی میں بھی،
مخالفت میں بھی، موافقت میں بھی، غصے میں بھی، خوشی میں بھی، کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو قابو سے باہر نہ ہونے دینا، اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود سے آگے نہ جانا، یہ اصل میں حلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمایاں خوبی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یہ جو دو صفات ہیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ نے کہاں بیان فرمائی ہیں؟ اس آیت کے آخر میں بیان فرمائی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اواہ حلیم، کہ یہ اواہ بھی تھے، حلیم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے جو استغفار ہے، دعائے مغفرت ہے کہ اللہ میرے باپ کے شرک کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں داخل فرما، قیامت کے دن ان کی گرفت نہ فرما۔ یہ جو دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ایک مدت تک کے لیے تھی، الا عن موعدۃ، ایک مدت تک کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، جب گھر سے نکالا باپ نے، دعوت دین پیش کی، باپ نے مخالفت کی، ظلم و ستم پہنچایا، تکلیف دی، گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتزلکم، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، وما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن جنوں کی تم عبادت کرتے ان سب کو میں ترک کرتا ہوں، وادعو ربی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا، عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، مجھے امید ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہو جاؤں، محروم نہیں ہوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا یقین ہے۔ اس وقت وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، ایسے باپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تڑپ کے ساتھ کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن نہ بننے پائے، بار بار روتے ہیں، بار بار گڑ گڑاتے ہیں، بار بار آہوزاری کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے، رونے والے تھے، گڑ گڑانے والے تھے۔ آگے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف دعوت کو رد نہیں کیا تھا باپ نے، بلکہ گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، پتھر مارنے کی دھمکی دی تھی، بلکہ گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میرا باپ مجھے گھر سے نکالتا ہے۔ ایسا موقع ہے جو جذبات میں آ کر آدمی انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس باپ کو جس نے تکلیف دی، اذیت پہنچائی، گھر سے نکالا، اس کا انتقام لینے کے بجائے اس باپ کے ساتھ خیر خواہی کی اور پورے صبر کے ساتھ، پوری خندہ پیشانی کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا، پھر بھی مسلسل اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، بردبار تھے، رحم دل اور نرم دل تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مشرک، چاہے وہ رشتہ دار اور باپ ہی کیوں نہ ہو، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ان سے بری ہو گئے، برات کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کرنی چھوڑ دی۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے ہیں، باپ کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں اللہ کے قائم کردہ حدود کو توڑنے والے نہیں تھے۔ معلوم یہ ہے کہ باپ کی محبت میں اگر ہم باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو فوراً اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا، باپ کے لیے دعائے مغفرت ختم کر دی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ علیہ السلام اواہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور باپ کی محبت میں، کسی دوسرے کی محبت میں باپ کے قائم کردہ حدود کو توڑنے والے نہیں۔ یہ اہم ترین خصوصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ اواہ تھے، وہ حلیم تھے۔ اسی طرح دو اور خصوصیات بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم مسلم تھے۔ مسلم سے مراد کیا ہے؟ مسلمان قوم کا ایک حصہ تھے؟ نہیں، مسلم سے مراد اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے، اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے والے تھے، خدا کا حکم آ جائے تو کسی کی سننے والے نہیں، اس میں حیل اور حجت تلاش کرنے والے نہیں، بہانے تلاش کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، بلا حیل و حجت حکم پر عمل کرنا، یہ اصل میں اسلام ہے، یہ اصل میں مسلم ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم عیسائی تھے، نصرانی تھے، عیسائی نہیں بلکہ نصرانی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا،
بلکہ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ مسلم تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ابراہیم یہودیوں میں سے بھی نہیں تھے، نصرانیوں میں سے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ مسلمانوں میں سے تھے۔ یہ کہنا چاہتا اللہ؟ نہیں، بلکہ یہ فرمانا چاہتا کہ یہودیوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے تورات میں تحریف کی، تورات میں اپنی مرضی کو شامل کیا۔ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے انجیل پر عمل کرنے کے بجائے اس میں تحریف کی، اپنی خواہشات کو اس میں شامل کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ لیکن ابراہیم ایسا ہے کہ یہودیوں کی طرح نہ تحریف کرنے والا ہے، نہ نصرانیوں کی طرح اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے، بلکہ ابراہیم مسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بلا چون و چرا پیروی کرنے والا، فرما بردار ہے ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیت بیان فرمائی، جو صفت بیان فرمائی، وہ یہ کہ ابراہیم مسلم تھے، یعنی فرما بردار۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، اے ابراہیم اسلم، جھک جاؤ، فرما برداری کرو، تو کیا کہا انہوں نے؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے جھکتا ہوں، رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہوں۔ تو فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں خصوصیت۔ ایک اور آخری اہم خصوصیت جو قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کا مطلب آتا ہے مائل ہونے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانے والا، ہر اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے والی ہو، اللہ کے مرضی سے ہٹانے والی ہو، ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر، ان سے کٹ کر، ہر غیر اللہ سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف یکسو ہونا، اسے کہتے ہیں حنیفیت۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی نمایاں خوبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبودیت کا اقرار کرتے ہوئے چاند کی، سورج کے اور ستاروں کے معبودیت کا انکار کیا اور فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ قربانی کے موقع پر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم اور اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ستارہ پرستی سے کٹ کر، سورج پرستی سے کٹ کر، ہر قسم کے معبودان باطل سے کٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رخ کیا، اللہ کی طرف مائل ہوئے، اللہ کی طرف یکسو ہوئے اور فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، حنیفہ، اور پوری طرح یکسو ہو کر میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، میں کسی اور کی طرف متوجہ نہیں۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں قربانی کے موقع پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے ہٹ کر توحید کے پرستار تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں کامیابی حاصل کی تو نمایاں خوبی یہ تھی کہ انہوں نے توحید کو غالب کیا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنیفیت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا، شرک کا قلع قمع کیا، شرک کو پاک کیا دنیا سے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں خصوصیت۔ اس خصوصیت کو بیان کر کے، یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم بھی جھک جاؤ۔ ہم سے کہا جا رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے وَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم بھی فرما بردار ہو جاؤ، اطاعت کرنے والے ہو جاؤ۔ جس طرح ابراہیم اسلم تو ابراہیم نے کہا تھا، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو اسلم تو کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس ابراہیم کی جو کہ حنیف تھا اس کی ملت کی پیروی کرو، اس کی ملت کی اتباع کرو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا۔ محترم حاضرین کرام، یہ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان فرمائی کہ آپ صدیق تھے، آپ شاکر تھے، آپ وفادار تھے، آپ حلیم تھے، آپ اواہ تھے، آپ مہمان نواز تھے، آپ کا دل سلامتی والا دل تھا، قلب سلیم رکھتے تھے آپ، اور آپ مسلم تھے، آپ حنیف تھے۔ یہ ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض تعریف کرنے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے بیان نہیں فرمائے۔ ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے محفوظ رکھا کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے ہم، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے ہم ان صفات کو اپنائیں، اور ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیمات دوبارہ دہراتا ہے ہمارے سامنے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اے ابراہیم کا احترام کرنے والوں، ابراہیم کی ان خصوصیات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو۔ تم بھی صدیق بنو، اواہ بنو، حلیم بنو، شاکر بنو، اور مسلم بنو، حنیف بنو۔
یہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مقصد صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے یہ کوشش کرے کہ ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ یہ خصوصیات ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کا ہمیں مستحق بنائیں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں، حج کے ان دنوں میں، قربانی کے ان دنوں میں، جو کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حضرت حاضر علیہ السلام کی یادگار ہیں، ان خصوصیات کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی، ان خصوصیات کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔